7 سال پہلے وہ کمرے میں آ کر اپنی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے لگا۔ اس کے اندر سکون نام کی چیز ناپید ہو چکی تھی۔ جب سے اس نے اپنی سوتیلی ماں مقدس کی پریگنینسی کی خبر سنی تھی، اس کے باپ نے شادی کر لی، اس نے صبر کر لیا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی سوتیلی ماں کو حمل بھی ٹھہر سکتا ہے۔ جہانگیر بلوچ تو دیر عمر تھے، لیکن مقدس تو جوان تھی۔ ان کا حق تھا اولاد پیدا کرنا، اور یہ حق کوئی بھی ان سے چھین نہیں سکتا تھا۔ کچھ دنوں سے مقدس کی طبیعت خراب تھی، اور آج جہانگیر بلوچ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو یہ خبر سننے کو ملی۔ جہانگیر بلوچ نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر یہ خبر سنائی۔ جہانگیر بلوچ نے جب مقدس سے شادی کی بات اپنے بیٹے سے کی تو اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا تھا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، دوسری شادی ان کا حق ہے، ان کو سہارا چاہیے، لیکن اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس عمر میں ان کا باپ بچے کی خواہش کرے گا۔ وہاں جب اس نے یہ خبر سنی تو بہت پرسکون انداز میں سنی، لیکن اس کے اندر تو جیسے ایک محشر برپا ہو گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، کسی پر اپنے اندر کے جذبات ظاہر نہ کرنے والا، باہر سے ہمیشہ سب کچھ نارمل رکھنے والا۔ اس کے اندر جو بھی چلتا تھا وہ اسے دل میں ہی رکھتا تھا، اس کا اظہار کسی سے نہیں کرتا تھا۔ اسے غصہ بھی آتا تھا تو وہ ضبط کر جاتا تھا، لیکن آج جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے لیے بالکل ناقابل برداشت چیز تھی۔ وہ 19 سال کا تھا، چھوٹا نہیں تھا، اور اس عمر کے بچوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ باپ کو اولاد ہونے والی ہے تو اسی طرح سے رد عمل دیتے ہیں۔ دوسری شادی کی بات بھی اسے اچھی نہیں لگی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ ایسا ضرور ہوگا۔ اس نے سوچا کہ اسے کیا فرق پڑتا ہے اگر اس کا باپ دوسری شادی کر لیتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی سوتیلی بہن بھائی بھی آ سکتے ہیں شادی کے بعد۔ جہانگیر بلوچ کے کمرے میں یہ خبر اس نے آرام سے سنی اور اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن اب اس نے کمرے کا حشر نشر کر دیا تھا۔ اپنے بیڈ سے بیڈ شیٹ اتار کر دور اچالی، پردوں کو کھینچ کر پھاڑ دیا، ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی جتنی بھی چیزیں تھیں انہیں ہاتھ کو سلائڈ کر کے سب کو نیچے پھینک دیا، اور دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر دیوار پر مکے مارنے لگا اپنی مٹھی بند کر کے۔ اندر کا انتشار تھا کہ کسی طور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا، دروازے کی چوکھٹ پر انزل کھڑی تھی۔ شہری بھائی، آپ کو تایا سائیں بلا رہے ہیں۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر ہی جہانگیر بلوچ کا پیغام اسے دیا تو وہ اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اندر کیا اور دروازہ بند۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اور تمہاری ماں کو حویلی آنے کی؟ اس نے انزل کو دونوں شانوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ انزل اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ اس نے اب تک شہریار کا نرم رویہ ہی دیکھا تھا، لیکن آج پتہ نہیں شہریار کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ کسی پر اپنے دل کا غبار نہیں نکال سکتا تھا، اس لیے اسے انزل مل گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاعری کو دیکھنے لگی۔ اس کا یہ روپ آج وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے ہمیشہ نرم رویے میں ہی دیکھا تھا شہریار کو، لیکن آج تو وہ وحشی جانور لگ رہا تھا۔ شہری بھائی چھوڑے مجھے، اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ہوں میں تمہارا بھائی، جاؤ پوچھو اپنی ماں سے، کیا تمہارا وجود ان کے لیے کافی نہیں تھا؟ شہری نے اس کے شانے چھوڑ دیے تھے۔ اب اسے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے بیڈ پر بٹھایا اور اس سے سوال کرنے لگا۔ انزل کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے اور کیوں بول رہا ہے اور اتنے غصے میں کیوں ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں امی سے آپ کی شکایت لگاؤں گی، وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد میں تمہارا کیا حشر کروں گا اگر تم نے میری شکایت کسی سے لگائی تو، شہری نے کہا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بڑی سی الماری کے قریب لایا اور الماری کھول کر اسے الماری میں بند کر دیا۔ شہری بھائی دروازہ کھولیں، میرا دم گھٹ رہا ہے، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ وہ روتی ہوئی الماری کے دروازے کو بہت بری طرح سے پیٹ رہی تھی اور شہریار سے اپنی آزادی مانگ رہی تھی۔ تم کو باہر نکالا تو تم میری شکایت لگاؤ گی جا کر، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ شہری نے کہا۔ نہیں، آئی پرومس، میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہوں گی، مجھے سانس نہیں آ رہی ہے، پلیز دروازہ کھولیں، بہت گرمی ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بند رکھنے کے بعد شہری نے اسے کھول دیا۔ وہ ایک دم سے باہر نکلی، اپنا گلا پکڑ کے زور زور سے کانس رہی تھی اور سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر تھوڑی دیر دروازہ نہ کھلتا تو شاید واقعی میں وہ مر جاتی۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لیتی ہوئی ایک دم سے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور اپنی سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ اس کو چکر آ رہے تھے خوف کے مارے۔ ایسا بھیانک منظر اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا جو آج دیکھا تھا۔ یہ واقعہ اور شہری کا یہ رویہ اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ اسے اگر اس حویلی میں کوئی خاص توجہ اور پیار نہیں ملا تھا
لیکن اس طرح کا سلوک بھی اس کے ساتھ کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی بہت حساس تھی اور اب تو اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی ماں مقدس بیگم اس کے کمرے میں آئی تو اس کی حالت دیکھ کر اسے سوال کیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ امی، شہری بھائی مجھ سے بدتمیزی کر رہے تھے، اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کو بتایا۔ خبردار، جو آج کے بعد تم نے اس قسم کی بات کی شہری کے متعلق تو تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ اچھی طرح سے جانتی ہوں میں، اس کا رویہ تمہارے ساتھ بہت اچھا ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن تمہیں تو شوق ہے مجھے ذلیل کروانے کا، جھوٹی لڑکی۔ شدید نفرت ہے مجھے جھوٹ بولنے والی لڑکیوں سے۔ تم سے اور کچھ نہیں بن پاتا تو جھوٹ بولنے پر اتر آئی ہو۔ اب شہری پر الزام تراشی شروع کر دی ہے تم نے۔ میں جانتی ہوں کہ میرا تمہارے تایا سے شادی کرنا تمہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدلے میں تم میرے ساتھ اس طرح گیم کھیلو، جھوٹ بولو، جھوٹی شکایتیں لگاؤ۔ میں تم سے ہر قسم کی بدتمیزی کی توقع کر سکتی ہوں، لیکن مجھے تم سے جھوٹ کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ کیا میں نہیں دیکھ رہی کہ شہری کا رویہ تمہارے ساتھ کس قدر مخلصانہ ہے؟ اتنا خیال رکھتا ہے وہ تمہارا، اور تم؟ مقدس اپنے الفاظوں کے نچتر چلانے لگی۔ انہیں واقعی میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہریار نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا ہوگا، کیونکہ اب تک اس نے یہی کہا تھا کہ شہریار اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس نے شہریار کی دھمکی کے باوجود اس کی شکایت اپنی ماں سے لگانی چاہی، لیکن آگے سے ایسی باتیں سن کر اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ آج اس کی 16ویں سالگرہ تھی اور وہ پورے 16 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کے بابا ہر سال اس کی سالگرہ بہت اچھے طریقے سے مناتے تھے، لیکن آج کسی نے بھی اسے وش نہیں کیا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور وہ جاگ رہی تھی۔ وہ 11 بجے تک سو جاتی تھی، لیکن آج اپنی سالگرہ کا سوچ کر اس امید میں جاگ رہی تھی کہ اس کی ماں اسے وش کرے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی ماں تو سو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی اور اداس سی ہو کر حویلی میں بنے ہوئے چھت کی جانب جاتے ہوئے گول زینے پر بیٹھ گئی۔ سب لوگ سو رہے تھے، وہ جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمروں میں بند تھے۔ یہاں پر اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ جہانگیر صاحب اور مقدس بیگم اپنے کمرے میں تھے، شہریار بھی اپنے کمرے میں تھا۔ جنت بیگم سویرے سو جایا کرتی تھی۔ شہریار کی 2 بہنیں جو اس سے بڑی تھیں ان کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھروں میں رہ رہی تھی، یعنی کہ اس گھر میں صرف جہانگیر صاحب، مقدس، شہریار اور اس کی دادی جنت بیگم تھی، اور بہت سارے ملازم تھے۔ باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ حویلی میں خاص موقعوں پر آیا کرتے تھے، لیکن حویلی کے مستقل مقیم نہیں تھے، جیسے کہ نسرین اور شہرین۔ شہریار کی بہنیں وہ گول زینے پر بیٹھ کر اپنی ان ساری سالگرہوں کو یاد کر رہی تھی جو اس کے باپ نے دھوم دھام سے منائی تھی۔ وہ سکندر بلوچ کے بہت کلوز تھی۔ سکندر بلوچ اپنی ہر بات اس کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ حویلی میں گزرا ہوا ہر پل، ہر لمحے کی داستان وہ اپنی بیٹی کو سناتے تھے۔ صرف اپنے باپ کی وجہ سے اسے اس کی حویلی سے انسیت ہو گئی تھی، لیکن جو کچھ شہریار نے اس کے ساتھ کل کیا تھا، اس کے بعد سے لے کر وہ خوف زدہ ہو گئی تھی اور شہریار سے چھپتی پھر رہی تھی۔ لیکن آج اپنی سالگرہ کے موقع پر اپنے باپ کو یاد کر کے اسے بالکل بھول گیا تھا کہ شہریار بھی یہاں پر ہے، اور وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ دوسری طرف شہریار اپنی کمرے میں بیٹھا کسی غیر منی نقطے کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ کل تک اسے مقدس بیگم سے اور اس کی بیٹی سے کوئی شکایت نہیں تھی، سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ دوسری شادی اس کے والد کا حق ہے اور اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے دکھ بھی ہوا تھا کہ کوئی اس کی ماں کی جگہ لے رہا ہے، لیکن وہ خواب و خیالوں میں رہنے والا شخص نہیں تھا، حقیقت پسند تھا۔ لیکن انسان چاہے کتنا اچھا اور کتنا مضبوط کیوں نہ ہو جائے، کچھ باتیں زندگی میں ایسی ہو جاتی ہیں جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ مقدس کی پریگنینسی کی خبر بھی اس کے لیے ایسی تھی جو اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی کیفیت بہت عجیب ہو گئی تھی۔ یہ سب صرف اس لیے تھا کہ وہ بڑا تھا، جوان تھا۔ اگر اس کے بچپن میں اس کے والد شادی کر لیتے اور یہ سب ہوتا تو اسے شاید اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اب وہ بچہ نہیں تھا، بڑا ہو چکا تھا، اور وہ کیسے لوگوں کو یہ بتا سکتا تھا کہ اس کا باپ اس عمر میں باپ بننے والا ہے۔ وہ یہ سوچ کر پریشان تھا کہ اس کے یار دوستوں کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو اس کا کتنا مذاق اڑایا جائے گا، اور ویسا ہی ہوا تھا۔ یہ خبر پورے خاندان میں ایک ہی دن میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی، اور اس خبر کو پورے خاندان میں نشر کرنے والی اس کی اپنی دادی جنت بیگم تھی، جو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ جنت بیگم آنے والے پوتے کا سوچ کر خوش تھیں، اور یہ تک نہیں سوچ رہی تھی کہ پوتے کی جگہ پوتی بھی آ سکتی ہے۔ شہریار اب سے کچھ گھنٹے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں اس آنے والے بچے کی وجہ سے
جتنی اس کی تذلیل اس کے دوستوں نے کی تھی وہ اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں بڈھی گوری لال لگام۔ اس کے ایک دوست نے اسے چرانے کے لیے کہا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ تمیز سے بات کر ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں بھول جاؤں گا کہ تو میرا دوست ہے۔ اس نے اپنے دوست کو وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ یار میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس کے دوست عبید نے کہا، شہریار اگر تمہاری سوتیلی ماں نے بیٹا پیدا کر دیا تو تمہارے اکلوتے ہونے کا رعب ختم ہو جائے گا، پھر تمہارا سوتیلا بھائی آئے گا اور وہ حویلی پر راج کرے گا۔ تمہارے باپ کی ساری توجہ تم سے ہٹ کر تمہارے بھائی پر چلی جائے گی۔ مختصر یہ کہ تمہاری وہ حیثیت نہیں رہے گی حویلی میں جو اب ہے۔ اس کے دوست جنید نے کہا، جتنے منہ اتنی باتیں، ویسے شہریار بہت عجیب سی بات ہے یہ۔ مذاق کے علاوہ یار تمہارے والد صاحب کو سوچنا چاہیے تھا، یہ کوئی عمر ہے ان کی بچہ پیدا کرنے کی؟ خیر سے وہ نانا بن چکے ہیں اور تمہاری شادی کے بعد دادا بن جائیں گے۔ ہم تو مذاق میں یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن لوگ کیا سوچیں گے؟ اس کے دوسرے دوست رشید نے کہا تو وہ اپنے دوستوں کی محفل چھوڑ کر وہاں سے چلا آیا اور تب سے لے کر کمرے میں بند تھا جب سے علاقے کے حالات خراب ہوئے تھے۔ تب سے لے کر اس کے والد جہانگیر بلوچ نے اسے حویلی تک محدود کر لیا تھا۔ وہ شہر بھی نہیں جا سکتا تھا، اپنے علاقے سے باہر بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ڈیرے پر جا کر دوستوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جاتا تھا۔ قبائلی جھگڑے اتنے زیادہ بڑھ چکے تھے کہ شہر جانے والا راستہ تک خراب تھا۔ جو بھی وہاں سے گزرتا صحیح سلامت مشکل ہی واپس آتا۔ حویلی میں قید رہ کر وہ بہت فرسٹریٹڈ ہو گیا تھا۔ اس کا اکلوتا ہونا بھی اس کے لیے بہت پریشانی کا باعث تھا۔ اس وجہ سے اس کی ساری آزادی سلب کر لی گئی تھی، لیکن اب تو وہ دوستوں کے سامنے بیٹھنے کی بھی قابل نہیں رہا تھا۔ وہاں پر بہانے سے اس کے دوست یہی ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ ایک اچھا بھلا سمجھدار نوجوان تھا جسے صرف ایک خبر نے اس قدر ڈسٹرب کر دیا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے وہ اپنے دل کا غبار کسی پر نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ صرف ایک خبر نے اس کی ساری شخصیت کو مسمار کر کے رکھ دیا تھا۔ بعد میں شاید وہ ٹھیک ہی ہو جاتا، لیکن ابھی یہ سب اس کے لیے ناقابل قبول حقیقت تھی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ باہر لان میں جائے اور تھوڑی تازہ آب و ہوا میں سانس لے تاکہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ جیسے وہ کمرے سے باہر نکلا تو انزل کو سیڑھیوں پر بیٹھا پایا۔ پتہ نہیں اسے ایک دن میں انزل سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی تھی، حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اسے ان دونوں ماں بیٹیوں سے نفرت ہو گئی۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر آدھی رات کو؟ انزل جو اپنے خیالوں میں گم تھی، اچانک سے شہریار کی آواز سن کر اس کا دل اچھل پڑا تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگنے لگی کہ شہریار نے اس کا بازو کھینچ لیا۔ اسی بات کا اسے ڈر تھا اور اسی لیے وہ بھاگی تھی، لیکن بھاگنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، میرے سوال کا جواب دو۔ میرے سوال کا جواب دیے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اس نے انزل کو کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کی کلائیوں پر اپنے ہاتھ کے پنجے گاڑ دیے۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ انزل کو شدید درد محسوس ہونے لگا تھا۔ شہری بھائی پلیز مجھے جانے دے، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ آواز نیچی رکھو اور جو میں نے پوچھا ہے پہلے مجھے اس کا جواب دو۔ جواب لیے بغیر میں تمہیں یہاں سے کسی صورت جانے نہیں دوں گا۔ شہریار نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی تھی۔ وہ وحشی ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ انزل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اتنی خوفناک آنکھیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حالانکہ شہریار کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، لیکن اس پل اسے یہ آنکھیں دنیا کی سب سے خوفناک آنکھیں لگ رہی تھی۔ آج میری برتھ ڈے ہے اور مجھے بابا یاد آ رہے تھے۔ انزل سمجھ گئی تھی کہ جب تک جواب نہیں دے گی اس کی جان بخشی نہیں ہوگی، اس لیے اس نے فوراً سے جواب دے دیا۔ او برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کتنے سال کی ہوگی ہو؟ شہریار نے اس کے بازو پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی تھی، لیکن بازو چھوڑا نہیں تھا۔ 16 سال کی، اس نے بتایا۔ وہ ابھی تک اپنا بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کیے جا رہی تھی۔ اوہ 16 سال، تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی چاہیے؟ چلو آؤ تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ وہ اسے بازو سے کھینچتا ہوا طویل راہداری کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ شہری بھائی کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ التجا کرنے لگی، لیکن شہریار کہاں اس کی سننے والا تھا۔ وہ اسے راہداری سے کھینچتا ہوا لے کر جا رہا تھا اور یہ طویل راہداری تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پہلے کبھی انزل کو یہ راہداری اتنی طویل نہیں لگی تھی، لیکن آج یہ راہداری اتنی بڑی کیسے ہو گئی تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔
وہ اسے حویلی کی پچھلی طرف لے کر آیا جہاں پر ایک سٹور روم نما کمرہ تھا۔ وہ اس کو کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کیا۔ وہاں پر اندھیرا تھا اور اوپر ایک روشن دان بنا ہوا تھا جہاں کوئی لائٹ جل رہی تھی۔ باہر جس کی تھوڑی سی روشنی سے اس سٹور نما کمرے میں ہلکی سی روشنی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ دونوں اس نیم اندھیرے میں کمرے میں کھڑے تھے۔ شہریار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی شہریار نے اس کا ہاتھ چھوڑا، وہ ایک بار پھر سے باہر جانے کو بھاگنے لگی تو شہریار نے اسے پکڑ لیا۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم، آج رات ہم تمہاری برتھ ڈے یہاں پر ہی سیلیبریٹ کریں گے، دیکھو کتنی اچھی جگہ ہے۔ شہریار نے اسے بازو سے کھینچ کر واپس اپنی جگہ پر کھڑا کیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے شہریار کو دیکھ رہی تھی، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر یہ شخص کیا تھا، کیا چاہتا تھا۔ شہریار نے سرتا پا ایک نظر اسے دیکھا۔ نیلی جینز کے ساتھ سیاہ رنگ کی گھٹنوں تک آتی کاٹن کی شرٹ اور سیاہ رنگ کا سکارف اس نے گلے میں مفلر کی طرح باندھا ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کے لباس میں اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا جیسے کوئلے کی کان سے ہیرا نکل رہا ہو۔ اس پر اس کے خوبصورت گلابی ہونٹ اور جھیل سی آنکھیں، اپنے بڑھتے ہوئے قد کی وجہ سے وہ 16 سے بھی بڑی لگ رہی تھی۔ آدھے بالوں کی پونی بنائے ہوئے اور آدھے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ اسے دیکھنے لگا، پھر آہستہ آہستہ سے قدم بڑھاتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا اور وہ اسی سپیڈ سے آرام آرام سے پیچھے کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ پیچھے ہوتے ہوئے دیوار سے جا لگی اور کوئی راستہ اس کے لیے نہیں بچا تھا۔ شہریار بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل میں کبھی بھی کسی لڑکی کو دیکھ کر اس قسم کے جذبات نہیں جاگے تھے، اور اس کے قریب کوئی لڑکی آئی ہی نہیں تھی۔ وہ کالج میں پڑھتا تھا جہاں پر لڑکیاں نہیں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد حویلی میں قید ہو کر رہ گیا۔ وہاں بھی جتنی لڑکیاں تھیں وہ اس کی کزنز تھیں اور بچپن سے انہیں دیکھتا آ رہا تھا اور بہنوں کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ کبھی اس نظر سے اس نے کسی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن انزل وہ واحد لڑکی تھی جسے اس نے بچپن سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھی، حالانکہ وہ بھی اس کی کزن ہی تھی، لیکن جو لڑکیاں شروع سے اس حویلی میں پلی بڑھی تھیں ان میں اور انزل میں بہت فرق تھا۔ حویلی میں رہنے والی اپنی کزنز کو بہنوں جیسی سمجھتا تھا، شاید دل سے، لیکن ساتھ میں رہنے کی وجہ سے انزل کے ساتھ وہ جذبات نہیں آئے تھے۔ وہ اس قسم کا لڑکا نہیں تھا، لیکن عمر کے اس حصے میں تھا جہاں پر اس طرح کے جذبات کا آنا فطری عمل تھا۔ پہلے بھی اس کے پاؤں کی موچ نکالتے ہوئے نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا کہ اس کی جسارت بڑھنے لگی تھی، اور آج بھی وہ اسے دیکھ کر آگے بڑھنے لگا۔ یہ سب غیر ارادی تھا، وہ اسے اس کام کے لیے یہاں لے کر نہیں آیا تھا، صرف خوفزدہ کرنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ لیکن جہاں دو لڑکا اور لڑکی اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور وہی شیطان شہریار کے دل میں گھس چکا تھا اور اس لڑکی کے لیے اس کے جذبات ابار رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی ساری ڈپریشن والا غصہ اسے بھول چکا تھا۔ وہ پاس کھڑا اس کی حسین آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو خوفزدہ سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شہریار کا ہاتھ بے اختیار اس کے چہرے کی جانب بڑھنے لگا، لیکن اس نے اس کے چہرے کو چھوا نہیں تھا، وہیں پر اپنا ہاتھ روک لیا۔ 16 سال کی ہوگی ہو نا تم، اسی خوشی میں پورے 16 گھنٹے تم اسی کمرے میں رہو گی، اور اگر تم نے کسی کو مدد کے لیے پکارا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ شہریار نے اپنے اندر کے مرد کو مارتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ وہ ایک مضبوط اعصاب والا لڑکا تھا، اسے بہت اچھی طرح سے اپنی حدود کا پتہ تھا، لیکن تھا تو وہ انسانی۔ اس پل اس لمحے تو اس نے شیطان کو مات دے دی تھی، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اپنے آپ کو روک نہ پاتا۔ 16 گھنٹے، انزل نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ تم نے برتھ ڈے بمپس کا نام تو سنا ہی ہوگا، یہ 16 گھنٹے تمہارے برتھ ڈے بمپس ہوں گے۔ وہ کہتا وہاں سے باہر آ گیا اور باہر سے کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ شہری بھائی ایسا نہ کریں، شہری بھائی میں یہاں مر جاؤں گی، شہری بھائی یہاں بہت اندھیرا ہے، بہت گرمی ہے، شہری بھائی دروازہ کھولیں۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ شہریار اس کی آوازیں سن رہا تھا، اسے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ انزل کو تکلیف دے کر، مقدس کی بیٹی کو تکلیف دے کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ مقدس سے اپنی بےعزتی کا بدلہ لے رہا ہے جو اس کے دوستوں نے آج اس کے ساتھ کیا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس ننھی جان کا اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ انزل کو وہاں بند کر کے وہاں سے نکل گیا۔ انزل بند دروازے کو پاگلوں کی طرح دیکھ رہی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شہریار واقعی میں اسے یہاں پر بند کر کے چلا گیا ہے رات بھر کے لیے۔ شہریار اسے کمرے میں بند کر کے واپس حویلی کے اندر آیا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ اس کا ارادہ ہرگز انزل کو 16 گھنٹے اس کمرے میں بند کرنے کا نہیں تھا۔
وہ صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے۔ اس نے یہی سوچا کہ 15-20 منٹ کے بعد جا کر اس کا دروازہ کھولے گا، لیکن جیسے ہی وہ لیٹا تو اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گیا۔ اور لاڈلوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ حادثوں کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہنسل دروازہ بجا بجا کر تھک چکی تھی، کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ حویلی کے ملازم سارا دن کام کاج کرتے تھے، اس لیے جلدی سو جاتے تھے اور بہت گہری نیند سوتے تھے۔ شہریار جہاں اسے بند کر کے گیا تھا وہ جگہ بہت سنسان تھی، شاذ و نادر ہی کسی کا گزر اس جگہ سے ہوتا تھا۔ مئی کا مہینہ تھا، گرمی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کمرے میں حبس بہت تھا، اور رات کا وقت تھا اور پنکھا بھی نہیں تھا، صرف ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، گول دائرے جیسا، جس سے بس آکسیجن ہی اندر آ سکتی تھی، ہوا نہیں۔ اندھیرا اتنا نہیں تھا، تھوڑا بہت کمرہ روشن تھا اس چھوٹے سے روشن دان کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اسے خوف آ رہا تھا، اور گرمی اور حبس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ ایک جگہ آ کر کاٹ کباڑ کے بیچ میں بیٹھ گئی، دونوں پاؤں سکیر کے اور اپنا سر اپنے دونوں پاؤں کے اوپر رکھ لیا، گھٹنوں میں۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ آج اس کی سالگرہ تھی اور اتنا برا سلوک، ایسا سلوک تو کوئی دشمن اس کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اور اگر دشمن کی بھی سالگرہ ہو تو کوئی اس طرح سے نہیں کرتا، کم از کم اس خاص دن کے لیے موقع پر اپنا رویہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شہریار اس کا دشمن تھا یا دوستوں میں سے تھا، کون سا روپ اس کا اصلی روپ تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اسے جتنا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ کچھ دن پہلے تک تو وہ اسے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا تھا، گڑیا گڑیا کہہ کے پکارتا تھا، اور آج اچانک سے کیا ہو گیا تھا؟ اتنی نفرت آخر کہاں سے آ گئی تھی شہریار کے دل میں اس کے لیے؟ وہ اس سے اور اس کی ماں سے نفرت کرتا تھا۔ کیا وہ اس کی ماں سے نفرت کرتا تھا؟ اس لیے اس سے بھی نفرت کرتا ہے۔ اس نیم تاریک کمرے میں بیٹھی وہ سوچ رہی تھی، شہریار کی وجہ سے اس نے کمرے سے باہر نکلنا تک چھوڑ دیا تھا، لیکن کیسے وہ بے خیالی میں باہر آ گئی تھی اور یہ سب ہو گیا؟ اسے نیند آ رہی تھی، وہ سونا چاہتی تھی، لیکن اس کمرے میں نیند کیسے آ سکتی؟ ویسے تو بہت خوف محسوس ہو رہا۔ گھٹنوں پر سر رکھے زاروں کی طرح رونے لگی، بس روتی جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تواتر سے بہتے جا رہے تھے۔ پاپا، آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ دیکھیے آپ کے بعد آپ کے اپنوں نے میرا کیا حال کر دیا ہے، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، میرا خیال نہیں رکھتا۔ پہلے بہت شہریار بھائی میرا خیال رکھتے تھے، اب وہ بھی بدل گئے ہیں۔ آج انہوں نے بھی مجھے اس اندھیرے والے کمرے میں بند کر دیا ہے اکیلے۔ تایا سائیں صحیح سے بات نہیں کرتے ہیں، امی بھی مجھ سے بات نہیں کرتی ہیں۔ جب آپ تھے تو وہ میرا خیال رکھتی تھی، اب سمجھ میں آیا کہ امی کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی، وہ تو صرف آپ کی وجہ سے میرا خیال رکھتی تھی۔ اب آپ نہیں ہیں تو انہوں نے بھی میرا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ صرف دادو تھوڑا بہت خیال رکھ لیتی ہیں، لیکن وہ بھی کبھی کبھی، مجھ سے زیادہ وہ اپنی دوسری پوتی اور نواسیوں سے پیار کرتی ہیں۔ دیکھے پاپا، میں کتنی اکیلی ہو گئی ہوں آپ کے بغیر، آپ کے جانے کے بعد۔ وہ روتی ہوئی اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی، اور اسی طرح روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ بیٹھے بیٹھے سو گئی، پھر وہیں پر گر پڑی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا، صبح 9 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ اس کی عادت تھی ہمیشہ سے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے کی، لیکن آج اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کسی کی شکل دیکھنے کو بھی۔ اس نے ملازم کو فون کر کے کمرے میں ہی ناشتہ لانے کا کہا، آپ کو بڑے سائیں ناشتے کی ٹیبل پر بلا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ملازم ناشتے کے بغیر ہی آ گیا تھا، جہانگیر بلوچ کا پیغام لے کر۔ اسے بہت کوفت ہو رہی تھی، ایک ہی رات میں اسے اپنے باپ سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی شکل دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اس کا۔ پہلے تو اس کا دل کیا کہ وہ نہ جائے، اپنی ناراضگی ظاہر کرے، لیکن وہ اپنی ناراضگی کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی تو کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اوپر سے ہمیشہ سب کے سامنے اچھا بن کر رہنا چاہتے تھے۔ بادل ناخواستہ وہ اپنے بیڈ سے اٹھا اور فریش ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا، جہاں پر جہانگیر بلوچ اور جنت بیگم ناشتہ کرتے مصروف۔ اس نے دیکھا کہ مقدس ناشتے کی ٹیبل پر نہیں ہے تو اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ اس عورت کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر سن۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا تو اچانک سے جہانگیر بلوچ نے اسے کہا تو وہ چونکا۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور اسے اس پریشانی میں بالکل بھی یاد نہیں رہا تھا۔ ماشاءاللہ میرا بیٹا 20 سال کا ہو گیا، جہانگیر صاحب نے فخر سے کہتے ہوئے اپنی ماں جنت بیگم کی طرف دیکھا۔ جنت بیگم نے مسکرا کر شہریار کی طرف دیکھا، پھر انہیں اپنا بیٹا سکندر یاد آ گیا تو ان کی آنکھ بھر آئی۔ سارے زمانے سے چھپ چھپ کر جنت بیگم اپنے بیٹے کو یاد کر کے آنسو بہاتی تھی، لیکن کسی سے ذکر نہیں کرتی تھی۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، شہریار نے زیر لب کہا۔
اور چائے کپ میں انڈیل کر پینا شروع کر دیا۔ وہ ہمیشہ سے سالگرہ کی مبارکباد کا جواب بہت گرم جوشی سے دیتا تھا اپنے والد کو، لیکن آج تو اس نے جواب ہی نہیں دیا تھا۔ وہ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ صرف ایک دن میں صرف ایک بات کی وجہ سے انسان کتنا بدل جاتا ہے، آج اسے احساس ہو رہا تھا۔ اس کے جذبات و احساسات ایک دم سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ کیا بات ہے شیری، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جب اس نے جہانگیر بلوچ کی بات کا جواب نہیں دیا تو پریشان ہوئے اور پوچھا، ٹھیک ہوں میں۔ اس نے جہانگیر بلوچ کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا تھا۔ اس کی آنکھیں چائے کے کپ پر مرکوز تھیں جو آدھی وہ پی چکا تھا اور آدھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ کوئی ناراضگی ہے کیا؟ اس کے اس طرح خاموش رہنے سے جہانگیر بلوچ پریشان ہوتے تھے، کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی ساری دنیا شہریار کے ارد گرد ہی گھومتی تھی۔ شہریار کی ناراضگی وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی ناراضگی نہیں ہے، بس تھوڑا سا سر میں درد ہے۔ شہریار نے اس بار بھی ان کی طرف دیکھے بغیر نہیں کہا تھا۔ جہانگیر صاحب نے واضح طور پر اس کی ناراضگی اور بے رخی محسوس کی تھی، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہا ہے۔ مقدس کی پریگننسی کی خبر کو تو اس نے بڑے آرام سے سنا تھا، اگر وہ بات ہوتی تو وہ اسی وقت رد عمل دے دیتا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید کوئی اور بات ہے جو وہ بتانا نہیں چاہتا ہے، ورنہ اپنی سالگرہ پر تو وہ ہمیشہ سے پرجوش ہی ہوتا تھا۔ لیکن آج تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ اس کی سالگرہ پر جہانگیر صاحب ہمیشہ ہی اسے زبردست انتظام کرتے تھے، اور آج بھی جہانگیر صاحب نے اس کے لیے بڑے سرپرائز کا انتظام کر کے رکھا ہوا تھا۔ بابا صحیح، اگر آپ نے میری سالگرہ کو لے کر کسی قسم کی تقریب کا بندوبست کیا ہے تو پلیز اسے کینسل کر دیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں شور شرابہ نہیں چاہتا ہوں، اس نے بڑے آرام سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی سالگرہ کو لے کر جہانگیر صاحب ہمیشہ پرجوش ہو جاتے تھے اور خوب اہتمام کرتے تھے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ جہانگیر بلوچ نے پریشانی سے کہا۔ وہ ہمیشہ ہی سے شہریار کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ سردار بی بی، ڈرائیور پوچھ رہا ہے کہ انزل بی بی آج کالج نہیں جائیں گی کیا؟ وہ صبح سے انتظار کر رہا تھا انزل بی بی کا۔ نوری نے جب ناشتے کی ٹیبل پر جنت بیگم سے آ کر کہا تو انزل کے نام پر تو شہریار چونک پڑا۔ ایک دم سے اسے رات والا سارا واقعہ یاد آ گیا اور اسے یاد آیا کہ وہ اسے کہاں بند کر کے سو گیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کا سر چکرانے لگا تھا کہ وہ رات سے اسی کمرے میں بند تھی۔ بڑے سائیں، انزل بی بی حویلی کے پیچھے والے بسیدہ کمرے میں بے ہوش پڑی ہوئی ہیں، اچانک سے آ کر ایک ملازمہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اوہ میرے خدا! ملازم کی بات سن کر شہریار فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے اس کمرے کی جانب بھاگا۔ کمرہ کافی دور تھا، وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ اسے سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا انزل بے ہوش پڑی ہوئی ہے اور کمرے میں بہت زیادہ حبس تھا۔ کیسے بھول گیا میں، اس نے انزل کو اٹھاتے ہوئے دل میں کہا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھی، جس تیزی سے وہ گیا تھا اسی تیزی سے انزل کو اٹھاتے ہوئے حویلی کے اندر لے آیا۔ ہائے اللہ، یہ لڑکی کہاں چلی گئی تھی؟ جنت بیگم نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نسرین اور شہرین بھی مقدس کی پریگننسی کی خبر سن کر صبح سویرے ہی چلی آئی تھی اپنی بیٹیوں سمیت۔ یہ خبر سن کر وہ بھی حویلی کے لاؤنج میں آ گئی۔ شہریار نے اسے فوراً سے لاؤنج میں موجود صوفے پر لٹایا۔ پانی لاؤ، اس نے نوری سے کہا۔ نوری بھاگتی ہوئی پانی لے کر آئی۔ انزل ہوش میں آؤ، شہریار نے پانی کی چھینٹے انزل کے چہرے پر مارتے ہوئے کہا۔ اس کا گال تھپ تھپانے لگا، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ پانی چہرے پر پڑتے ہی اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ پانی! ہوش میں آتی اس نے سب سے پہلا لفظ یہ بولا تو ایک بار پھر سے نوری کچن کی طرف دوڑی اور ٹھنڈا پانی لے کر آئی۔ شہریار نے اسے جلدی سے پانی کے گھونٹ پلائے۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ اس کمرے کی طرف؟ اور کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ نسرین نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ جو بھی تھی وہ ان کے مرحوم بھائی کی ایک ہی نشانی تھی۔ اسی حالت میں دیکھ کر ان کی دونوں پھپھو اور دادی پریشان ہو گئی تھی۔ انزل نے سب کی طرف دیکھا اور کچھ کہنا چاہا اور پھر شہریار کی طرف دیکھا۔ شہریار نے آنکھوں کے اشارے سے اسے نہ کہا تھا، جیسا کہ اسے کہہ رہا ہو کہ رات جو بھی ہوا وہ کسی کو نہیں بتانا۔ مجھے نہیں پتا میں وہاں کیسے چلی گئی، مجھے نیند میں چلنے کی بیماری ہے، شاید میں نیند میں چل کر وہاں گئی تھی۔ شہریار کے خوف سے انزل کا دماغ فوراً سے چل گیا اور اس نے وہ بہانہ بنایا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیسے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، شاید خوف تھا۔ اس کا بہانہ سن کر تو شہریار بھی حیران رہ گیا تھا۔ اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ انزل یہ سب بھی کہہ سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ اب انزل سب سے کیا کہے گی، لیکن انزل نے بات سنبھال لی تھی۔ پھپھو انزل کو اپنے کمرے میں لے کر جائیں، اسے آرام کی ضرورت ہے، شہریار نے نسرین سے کہا۔ اسے کمرے میں لے جاؤ اور اس کی حالت کے متعلق مقدس کو کوئی کچھ نہ بتائے، پہلے ہی اس کی طبیعت خراب ہے۔
میں نہیں چاہتا کہ مقدس کو کسی قسم کی ٹینشن ہو اس حالت میں۔ شہریار جو تھوڑا سنبھل گیا تھا، اچانک سے جہانگیر صاحب کی یہ بات سن کر تو پھر سے اس کی عادت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ انزل کو لے کر واقعی میں پریشان ہو گیا تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو وہ بھی انزل کے متعلق ہی سوچ رہا تھا کہ جہانگیر صاحب کی اس بات نے اس کے اندر ایک بار پھر سے آگ لگا دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا کیونکہ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج اس کی بھی سالگرہ ہے اور انزل کی بھی سالگرہ ہے۔ یہ عجیب اتفاق تھا لیکن یہ سچ تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا تھا اپنی رات والی حرکت پر۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا کل رات، اس نے اپنے بالوں کو اپنی دونوں مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ اسے کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ ایسا تو نہیں تھا، میں پھر ایسا کیوں ہو گیا ہوں؟ وہ اپنے آپ سے ہی سوال و جواب کر رہا تھا۔ اس کے سامنے بار بار انزل کا چہرہ آ رہا تھا۔ نسرین اور شہرین دونوں اپنی ماں جنت بیگم کے کمرے میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مقدس کی پریگنینسی کی خبر سن کر انہیں مبارکباد دینے آئی تھی دونوں۔ میری تو یہی دعا ہے کہ مقدس کو بیٹا ہو۔ دونوں کے اتنے بیٹے ہیں لیکن ہمارے بابا سائیں کی نسل تو صرف شہریار پر آ کر رک گئی ہے۔ اگر مقدس بیٹا پیدا کرتی ہے تو پھر بہت ہی اچھا ہو جائے گا ہم سب کے لیے۔ پہلے سکندر بیگم کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جس کا ہم دونوں بہنوں کو بہت زیادہ افسوس ہے کہ ان کی نسل ختم ہو گئی۔ نسرین نے افسردہ ہو کر کہا۔ ہاں مجھے بھی سکندر کا بہت افسوس ہے۔ اگر انزل بیٹا ہوتی تو میں اسے سر آنکھوں پر بٹھاتی، لیکن افسوس کہ وہ بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ وہ بھی ایک دن رخصت ہو کر اس گھر سے چلی جائے گی اور وہ کسی اور کی نسل چلائے گی، ہماری نہیں۔ سکندر کا دکھ مجھے اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ تمہارے بابا سائیں کی ضد کی وجہ سے اتنے سالوں ہم سے اور حویلی سے دور رہا اور واپس آئی تو اس کی میت۔ اب تمہارے بابا سائیں بھی چند دنوں کے مہمان لگ رہے ہیں۔ میں تو سکندر سے اس عرصے میں وقفے سے ملتی رہی ہوں، چھپ کر اس کے گھر جاتی رہی ہوں شہر۔ میرا فون پر بھی اس سے رابطہ تھا تو شاید مجھے اتنا ملال نہیں ہے۔ ہاں دکھ ہے، لیکن تمہارے بابا سائیں کو دکھ کے ساتھ ساتھ ملال بھی ہے، اور دکھ پر انسان صبر کر لیتا ہے، ملال پر نہیں کرتا۔ دکھ کے بعد انسان جینا سیکھ لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ تمہارے بابا سائیں اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کے اندر ملال ہے۔ جب سے انزل آئی ہے انہوں نے ایک نظر بھی اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ بیچاری تو ان کے کمرے میں نہیں جاتی ہے۔ جنت بیگم افسوس سے کہا۔ اماں سائیں جب سکندر بائی نے مقدس سے شادی کی بات کی تو بابا سائیں اتنا غصہ ہو گئے تھے، لیکن جب جہانگیر بائی نے مقدس سے نکاح کی بات کی تو پھر بابا سائیں کچھ کیوں نہیں کہا۔ شہرین کے دل میں نہ جانے کب سے یہ سوال تھا، لیکن وہ کر نہیں پا رہی تھی ماں سے، اور آج کر ڈالا۔ وہ ہمت ہار گئے تھے۔ پہلے ہی ایک بیٹے کو انکار کا نتیجہ بھگت چکے تھے، اب تو وہ بستر سے لگ گئے ہیں اور آخری سانس لے رہے ہیں۔ اب کیا وہ کسی سے کچھ جھگڑا کریں گے، کسی کو منع کریں گے؟ اب تو انہیں اپنی جان کی پڑی ہے۔ جب اپنی جان پر بات آتی ہے تو پھر کوئی یاد نہیں رہتا ہے۔ جنت بیگم نے کہا۔ اماں سائیں ویسے مقدس کے حمل کی بات سن کر پورے خاندان میں عجیب و غریب قسم کی باتیں اور چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جہانگیر بائی نے اس عمر میں۔ نسرین کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی، لیکن جنت بیگم کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہمیں مقدس سے وارث چاہیے، ایک اور پوتا آ جائے تو پھر مجھے سکون آئے۔ اللہ شہریار کو لمبی عمر دے، بس مقدس بھی بیٹا پیدا کر دے۔ لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، میں لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے، اپنا فائدہ دیکھنا ہے، اور ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ حویلی کو ایک اور وارث بھی مل جائے۔ جنت بیگم نے کہا۔ وہ لوگ محو گفتگو تھے کہ اچانک ملازمہ اندر آئی جس نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ شہریار کے دادا کی وفات کی خبر سنائی۔ وہ تینوں ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئیں۔ بابا سائیں، نسرین اور شہرین دونوں کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ انزل نے اپنی ساری پیکنگ کر لی تھی اور ہاسٹل جانے کے لیے تیار تھی۔ ایک ہفتہ اسے ملا تھا اپنے گھر میں سکون سے رہنے کے لیے، لیکن وہ ایک ہفتہ بھی اسے سکون کا میسر نہیں ہوا۔ شہریار کے واپس آنے کی وجہ سے وہ جب بھی حویلی آتی تھی اس کا اپنے اس کمرے کو چھوڑ کر جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے کمرے پر دوہرائی اور اس کی آنکھ بڑھائی۔ اب ساری زندگی شہریار یہاں پر رہے گا اور ساری زندگی وہ یہاں سکون سے نہیں رہ سکتی ہے، یہی سوچ کر اس کی آنکھ نم ہو گئی تھی۔ اپنا سامان پیک کرنے کے بعد وہ ناشتے کی ٹیبل کی طرف آئی جہاں پر 3 بار اب تک نوری اسے بلا چکی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اسے شہر کے لیے نکلنا تھا۔ ڈرائیور ہمیشہ اسے بس اسٹینڈ تک چھوڑ کر آتا تھا اور پھر شہر وہ بس میں ہی اکیلے جاتی تھی۔ اکیلے جانے کی خاص اجازت اس نے مقدس سے پہلے ہی لے رکھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے اندر خود اعتمادی آ جائے۔ مقدس بھی یہی چاہتی تھی کہ انزل کو ہر طرح کی آزادی میسر ہو، کیونکہ وہ خود بھی ایک آزاد عورت رہی تھی ماضی میں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی طرف سے بالکل ہی لاپرواہ تھی، لیکن اظہار نہیں کرتی تھی۔ وہ صرف اس سے اور اپنی ڈپریشن کا اظہار ہی کرتی تھی، اور انزل کو لگتا تھا کہ اس کی ماں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے،
کچھ لوگ محبت تو کرتے ہیں لیکن اس کا اظہار ساری زندگی نہیں کرتے ہیں۔ مقدس بھی انہیں لوگوں میں سے تھی، ان سے تو اظہار محبت کرتی تھی جس سے اسے محبت تھی ہی نہیں، جیسے کہ شہریار اور حویلی کے باقی مکی۔ ان سب کی وہ خوشامد کرتی تھی لیکن حقیقی محبت اسے اپنی بیٹی سے ہی تھی۔ لیکن حویلی کے جمیلوں میں وہ اس قدر مصروف ہو گئی تھی ان سالوں میں کہ اس نے انزل کی پرورش میں کچھ خاص دھیان نہیں دیا تھا۔ لیکن ایک بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ آزادی انسان کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے، اور یہی آزادی اس نے انزل کو دی تھی۔ اس کے برعکس خاندان کی دوسری لڑکیوں کو اتنی آزادی نہیں تھی کہ وہ بس میں اکیلے سفر کر سکیں، اور جہانگیر صاحب کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ انزل اکیلے جاتی ہے یا کسی کے ساتھ جاتی ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی بیٹیوں کی اتنی فکر نہیں کی تھی، تو انزل کون ہوتی تھی؟ اس آزادی سے سب سے زیادہ فائدہ انزل کی اپنی ذات کو ہوا تھا۔ وہ زمانے کو فیس کرنا تو سیکھ گئی تھی، لیکن شہریار کا خوف اتنے سالوں میں ابھی بھی اپنے اندر سے نہیں نکال پائی تھی۔ شاید بچپن کے خوف کبھی جاتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر آ گئی جہاں پر ناشتہ لگ چکا تھا اور سب ناشتہ کرنے میں مشغول تھے۔ نسرین بیگم اور ان کی بیٹی بھی ابھی تک حویلی میں ہی تھی۔ اس نے شہریار کو دیکھا نہیں تھا لیکن اس کا وجود محسوس ضرور کر لیا تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، چائے لے کر کپ میں انڈیلا اور چائے کے گھونٹ بڑھنے لگی۔ امی، ڈرائیور سے کہیں کہ وہ مجھے بس اسٹینڈ تک چھوڑ دے، آج مجھے واپس جانا ہے، پہلے بہت دیر ہو چکی ہے، بس نکل جائے گی۔ اس نے مقدس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر شہریار چونک گیا تھا۔ بس اسٹینڈ تک کیوں؟ شہریار نے سوال انزل سے کیا تھا لیکن جواب مقدس کی طرف سے آیا تھا۔ یہ گاڑی میں شہر نہیں جاتی ہے، اس کی اپنی خواہش ہے کہ یہ بس میں جائے، اور ویسے بھی بس اب کافی ایڈوانس ہو چکے ہیں، بہت ہی آرام دہ سیٹ ہوتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مقدس نے آرام سے کہا، کیسے مسئلہ نہیں ہے اماں سائیں؟ اکیلی لڑکی کیسے بس میں جا سکتی ہے؟ پاکستان کے حالات کا تو آپ کو پتہ ہے، یہ امریکہ نہیں ہے کہ لڑکیاں اکیلے سفر کریں۔ کیا کچھ پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ میں بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ میری عزت کا معاملہ ہے، اکیلی انزل کا نہیں، اس کا نام میرے خاندان سے جڑا ہے۔ شہریار نے سختی سے کہا تو انزل کا تو جیسے فشار خونی بلندیوں کو چھونے لگا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ تم ہوتے کون ہو اجازت دینے یا نہ دینے والے؟ یہ اس کی اپنی زندگی، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی ماں نے اسے اجازت دی ہے، اس کی ماں اس کی سرپرست ہے، لیکن یہ سب باتیں وہ صرف اسے کہنا چاہتی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ وہ کبھی بھی کہہ نہیں سکتی ہے۔ شہریار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے میرا بیٹا، اب سے اس گھر کا سربراہ ہے، اور اس حویلی کے سارے فیصلے آج کے بعد شہریار کرے گا، اور شیری کا ہر فیصلہ مانا جائے گا، اور جو شیری کا فیصلہ نہیں مانے گا اس کے اس حویلی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میرے بعد میرا وارث میرا بیٹا ہے، یہ حویلی اس کی ہے اور فیصلہ بھی اس کا ہوگا، جہانگیر صاحب نے روبدار انداز سے کہا تھا۔ انزل کے سر پر تو جیسے آسمان گر گیا تھا، اسے لگا کہ اگلے ہی پل شہریار اس کی پڑھائی بھی بند کروا دے گا۔ ایک بار پھر سے اس کی قسمت کی ڈور شہریار کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہی ہوگا جو شہریار چاہے گا۔ مجھے بھی ابھی شہر کے لیے نکلنا ہے، ناشتے کے بعد میں نے وہاں پر اپنے لیے گھر دیکھنے جانا ہے، اس لیے انزل کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور انزل اگر کبھی تمہیں حویلی آنا پڑے تو مجھے فون کر دینا، میں تمہیں شہر لے جاؤں گا اور وہاں سے لے کر بھی آؤں گا۔ سمجھ نہیں آئی میری بات؟ شہریار نے اسے فوراً حکم صادر کیا تھا۔ انزل تپ کر رہ گئی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہے، میں اکیلے جا بھی سکتی ہوں اور اکیلے رہ بھی سکتی ہوں۔ انزل نے پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے کہا اور انڈے کے ساتھ کھانے لگی۔ لڑکی، تمہیں کوئی حق نہیں ہے میرے بیٹے کے سامنے اس طرح سے زبان چلانے کا۔ مقدس، اپنی بیٹی کو سمجھا دو کہ اس حویلی میں اب وہی ہوگا جو شہریار چاہے گا، مزید مجھے کچھ کہنا نہ پڑے، جہانگیر صاحب نے کہا، اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنے کمرے میں چلے گئے، تم تیاری پکڑو اور شہریار کے ساتھ جاؤ، کھا نہیں جائے گا وہ تمہیں۔ انزل کمرے میں آئی تو مقدس بیگم اس کے پیچھے آئیں اور کہا۔ انزل کو پتہ تھا کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مزید بحث کی تو اس کا یونیورسٹی جانا اور ہاسٹل میں رہنا بھی بند ہو جائے گا۔ اگر اس کی پڑھائی چھوٹ جاتی تو شاید اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن پڑھائی چھوڑنے کا مطلب تھا اس حویلی میں رہنا اور شہریار کے مظالم برداشت کرنا۔ اس لیے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، مرتی کیا نہ کرتی وہ شہریار کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ دن کو شہریار کو تھوڑا سا کام آ گیا تھا، اسی لیے اس نے شام میں شہر کے لیے نکلنے کا فیصلہ کیا، اور انزل اس کے فیصلے کی محتاج تھی۔ وہ یہ سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیسے جائے گی۔ کیا میری زندگی کے سارے فیصلے یہ شخص کرے گا؟ کیا یہ اب ہر بات میں میرے سر پر مسلط ہو جائے گا؟ کیا یہ شخص اب میرا حاکم بن جائے گا؟ کل کلاں کو یہ شخص ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ مجھے سانس بھی اس کی مرضی کے مطابق لینی ہوگی۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے پہلے بہت ظلم سہ لیا ہے،
اب میں مزید ظلم نہیں سہ سکتی، مجھے اپنے اندر ہمت پیدا کرنی چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں مکمل طور پر حویلی والوں کی محتاج ہوں، رہائش کے لیے ان کی محتاج ہوں، تعلیمی اخراجات کے لیے ان کی محتاج ہوں، یہاں تک کہ جوتوں اور کپڑوں کے لیے بھی میں انہی کی محتاج ہوں۔ میرے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں حویلی والوں سے علیحدگی اختیار کر لوں اور بغاوت کر لوں اور حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں اس شخص کی وجہ سے، تو میرے پاس کوئی ذریعہ آمدن ہونا چاہیے۔ اس لیے مجھے تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کرنا پڑے گا، اتنا کچھ کہ میری رہائش کا الگ سے بندوبست ہو جائے، میں ایک گھر لے سکوں، میں اپنا سارا خرچہ خود اٹھا سکوں اور مجھے ان لوگوں سے کچھ بھی مانگنا نہ پڑے۔ جب تک شام ہوتی رہی تب تک انزل انہی باتوں کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچتی رہی، آگے کی پلاننگ کرتی رہی کہ اسے کس طرح سے شہریار کے چنگل سے نکلنا ہے، کیونکہ آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ بہت برے طریقے سے اس کے چنگل میں پھنس چکی ہے۔ یہ شخص کسی بھی وقت اس کی تعلیم چھڑوا سکتا ہے، اسے حویلی میں قید کروا سکتا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب تک جو اس کے ساتھ اتنا برا کرتا آیا تھا، کیسے اس سے وہ اچھے کی امید کر سکتی تھی؟ پھر شام بھی ہو گئی اور اسے بلاوا آ گیا کہ گاڑی میں شہریار صاحب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ نوری نے جب یہ پیغام اس تک پہنچایا تو وہ گھبرا گئی تھی، لیکن اب جو بھی تھا جانا تو تھا۔ لیکن جب وہ گاڑی کے پاس آئی تو اس کی 14 طبق روشن ہو گئے تھے، صرف یہ دیکھ کر کہ گاڑی ڈرائیور کی بجائے وہ خود چلا رہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ ملازم نے اس کا سامان گاڑی میں رکھا اور وہ پیچھے بیٹھی تو شیری نے اسے آگے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابھی تو اسے اس کے اشاروں پر چلنا تھا، اس لیے وہ آگے بیٹھ گئی۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر اور پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی۔ ابھی اس کا یہی پلان تھا کہ وہ شہریار کی ہر بات مانے گی جب تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی۔ وہ شہریار کو شکایت کا موقع نہیں دے گی، ورنہ یہ شخص کسی بھی قسم کا الزام لگا کر اس کی تعلیم چھڑوا کر اسے قید کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے کی سیٹ میں آ کر بیٹھ گئی تو شہریار کو حیرت ہوئی۔ اسے لگا کہ وہ نہیں آئے گی، ضد کرے گی، پیچھے بیٹھے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے بیٹھی اس کا دل پھر سے کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا تھا۔ اس نے گاڑی ریورس کر کے حویلی سے باہر نکالی اور گاڑی کچی سڑک پر رواں دواں ہوگی۔ وہ کھڑکی سے باہر خاموشی سے اپنے گاؤں کو دیکھ رہی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ شہریار کی ہونڈا سیوک کچی سڑکوں سے گزر رہی تھی، دونوں کے مابین خاموشی تھی۔ شہریار آرام سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ گاؤں کے کھیتوں اور کھلیانوں کو دیکھ رہی تھی۔ گندم کی فصل تیار تھی، کسی جگہ پر تو کٹائی بھی ہو چکی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے گندم نہیں سونا دھرتی سے اگ آیا ہے۔ اچھی خاصی گرمی تھی۔ اس نے گاڑی کا اے سی آن کر رکھا تھا، اس لیے گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شام کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور شام بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے شام کا منظر بہت ہی حسین لگتا تھا۔ سورج الوداع کہنے کو تیار تھا۔ ٹیوب ویل چل رہے تھے جن سے پانی پریشر سے نکل رہا تھا۔ ٹیوب ویل کے پانی کے نیچے بچے نہا رہے تھے اور بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑا آگے چل کر قبرستان تھا۔ شہریار نے گاڑی قبرستان کی طرف موڑ دی تو انزل کی تو روح فنا ہونے لگی۔ اس کو 100% یقین ہو چکا تھا کہ اسی قبرستان میں شہریار نے پہلے سے اس کی قبر کھدوا کر رکھی ہے اور اب اسے زندہ درگور کرنے کے لیے قبرستان لے کر جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر ہی ایک بار پھر سے اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی تھیں۔ یعنی وہ مجھے شہر نہیں لے کر جا رہا، وہ مجھے بہانے سے یہاں لے کر آیا ہے۔ اس نے پہلے سے یہاں پر میری قبر تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور اب وہ مجھے اس قبر میں زندہ درگور کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ وہ مجھے دفن کرنے کے بعد حویلی والوں سے کہے گا کہ انزل بھاگی ہے۔ اور میرے خدایا، میں کیسے اس پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ چلی آئی؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ شہریار نے گاڑی قبرستان کے سامنے کھڑی کی اور اتر آیا، لیکن اسے اترنے کا نہیں کہا۔ پھر تھوڑا رک گیا، واپس آیا اور انزل کے شیشے کے قریب آیا۔ شہریار نے شیشے پر اپنی انگلی سے دستک دی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا اس سے، لیکن شیشہ نہیں کھل پا رہا تھا کیونکہ گاڑی بند تھی۔ اس لیے انزل نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میں اپنی ماں کی قبر پر دعا مانگنے جا رہا ہوں، یہیں پر چچا سکندر کی قبر بھی ہے، اگر تم نے دعا مانگنی ہے تو۔ شہریار نے ایسا کہا تو انزل کی جان میں جان آئی۔ اب تک وہ کچھ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے قبرستان کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہے، لیکن اب اس کا جواب مل چکا تھا۔ لیکن پھر بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بہانے سے گاڑی سے اترنے کا کہہ رہا ہے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ گاڑی سے نہ اترے، لیکن سکندر کی قبر کا سوچ کر اس کے قدم خود بخود اس طرف بڑھنے لگے۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر آئی اور قبر تلاش کرنے لگی تو شہریار نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ کیسی بیٹی ہو، تمہیں اپنے باپ کی قبر بھی یاد نہیں ہے کہ کہاں پر ہے؟ تم آتی نہیں رہی ہو دعا مانگنے کے لیے؟ شہریار نے کہا تو انزل شرمندہ ہوئی
اسے واقعی یاد نہیں تھا، کیونکہ پچھلی بار جب وہ یہاں آئی تھی تو کافی سال پہلے آئی تھی، اور اس کے بعد سے اتنے سارے قبر یہاں پر بن چکے تھے کہ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس کے والد کی قبر کہاں پر ہے۔ عورتوں کا قبرستان جانا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نہیں آتی ہوں۔ مجھے اس بارے میں زیادہ علم تو نہیں ہے، لیکن اندازہ ہے کہ یہ عمل ہمارے مذہب میں پسندیدہ نہیں ہے۔ انزل نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ شہریار کچھ نہ بولا اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے اشارہ کر کے اسے سکندر کی قبر دکھائی تو دوپٹہ سر پر کرتی ہوئی سکندر کی قبر کی طرف آئی۔ اتنے سال ہو گئے تھے لیکن وہ اپنے باپ کو نہیں بھولی تھی۔ زندگی آگے بھی بڑھ گئی تھی، لیکن زندگی کی تلخیوں نے اور حویلی والوں کے رویوں نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اس کے باپ کے سوا دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا، اس کی ماں بھی نہیں۔ اگر اسے حویلی سے پیار ملتا تو شاید وہ باپ کو بھول جاتی، لیکن سب کے رویوں نے اسے بھولنے ہی نہیں دیا تھا۔ جب بھی وہ تنہا ہوتی تھی، دکھی ہوتی تھی، تو اپنے باپ سے ہی خیالوں میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ فاتح پڑھنے لگی۔ شہریار اپنی ماں کی قبر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور فاتح کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں دعا مانگ کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ مغرب کی اذانیں بلند ہو رہی تھی۔ گاڑی ایک بار پھر سے کچی سڑک پر رواں دواں تھی۔ یہاں سے ہائی وے تھوڑی سی دور فاصلے پر تھا، اس لیے کافی دیر تک وہ کچی سڑک پر ہی چلتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ہائی وے آ گیا اور شہریار نے گاڑی ہائی وے پر چڑھا دی۔ اب گاڑی سکون سے چلنے لگی تھی۔ انزل سامنے لگے آئینے سے دیکھ رہی تھی، اس کا گاؤں پیچھے رہ گیا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ شہریار نے تیز کر دی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے جو برسنے کو تیار تھے۔ اندھیرا مکمل طور پر پھیلتا چلا گیا۔ آسمان سے رات کی چادر اوڑھ لی گئی۔ گاؤں سے شہر 5 گھنٹے کا طویل سفر تھا۔ انزل کو یہ 5 گھنٹے 5 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ سوچتے سوچتے انزل ایک بار پھر سے 7 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ جہانگیر کے والد کا 40واں بھی گزر گیا تھا۔ 40ویں تک رسم تھی کہ بیٹیاں میکے میں ہی رہتی ہیں، اس لیے نسرین اور شہرین دونوں تب سے لے کر اپنے میکے میں ہی رہ رہی تھی، اپنی بیٹیوں سمیت۔ باقی ان کے بیٹے اپنے گھر میں تھے۔ وہ دونوں دوسرے گاؤں میں بیاہ کر گئی تھیں، اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاں، اس لیے ان کا آنا یہاں پر اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن وہ مجبوری میں اتنے دن یہاں رہی تھی کیونکہ یہ رواج تھا۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ شہریار کے دادا بہت بڑی شخصیت تھے، اس وجہ سے بہت زیادہ لوگ آئے تھے اور آتے ہی جا رہے تھے۔ اما انزل کو پھر سے بخار آ گیا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اسے ملیریا ہو گیا ہے، نسرین نے اپنی ماں جنت بیگم سے کہا۔ شہریار ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ انزل کا ذکر آتے ہی شہریار کے کان کھڑے ہو جاتے تھے، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کب سے بخار ہے اسے؟ شہریار نے پوچھا۔ 1 ہفتے سے بخار میں پڑی ہوئی ہے، میں دوائیاں دیتی جا رہی تھی، خیال رکھ رہی تھی۔ اس کی ماں کو تو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بس کہہ رہی ہیں کہ اسے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، اس لیے وہ اپنے آنے والے بچے کا خیال رکھ رہی ہیں، اور انزل کا اسے کوئی خیال نہیں ہے۔ نسرین نے مقدس پر برہم ہوتے ہوئے کہا۔ تو تم دونوں کس لیے ہو؟ اس کا خیال رکھو نا، جیسی بھی ہے وہ تمہارے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم دونوں اس کا خیال رکھو۔ جنت بیگم نے اس کی لاپرواہی پر سختی سے کہا تھا۔ اماں، میں 1 ہفتے سے اس کا خیال رکھ رہی ہوں، لیکن اس کی طبیعت نہیں سنبھل رہی۔ ڈاکٹر کو بھی شہر سے بلوا دکھایا، لیکن کچھ خاص افاقہ نہ ہوا۔ نسرین نے بتایا، اسے لے آئیں، میں اسے شہر لے کر جاتا ہوں اور شہر کے کسی اچھے ہاسپٹل میں اسے ایڈمٹ کرواتا ہوں۔ شہریار نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نسرین، تم چلی جاؤ انزل اور شہریار کے ساتھ۔ جنت بیگم نے ہدایت دی۔ ہاں ٹھیک ہے اماں، میں چلی جاتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچی کی بہت فکر ہونے لگی ہے مجھے، نسرین نے پریشانی سے کہا تھا۔ ویسے تو انہیں انزل کا کوئی خاص خیال نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ تھوڑی سی بیمار ہو جاتی تھی تو سب کو پریشانی ہو جاتی تھی کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے، اور صرف بیماری کے وقت انہیں یاد آتا تھا کہ وہ ان کے بھائی کی ایک ہی نشانی ہے۔ اگر انزل کی جگہ بیٹا ہوتا تو اسے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتے، سب اس کے دیوانے ہوتے، لیکن وہ بیٹی تھی تو بس اس طرح سے اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے دادو، میں اکیلا ہی اسے لے کر جاؤں گا، اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا کافی ہوں اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ شہریار کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ انزل چلو، شہریار تمہیں شہر لے جا رہا ہے، ہسپتال ایڈمٹ کروانے کے لیے، چلو شاباش، اٹھو جلدی سے کپڑے بدلو اور اپنا حلیہ درست کرو۔ نسرین نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو انزل خوف سے کانپنے لگی تھی۔ وہ آپ بھی چلیں گی نا ساتھ؟ اس نے امید بڑی نظروں سے نسرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن شہریار منع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ اکیلا کافی ہے تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ اب تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ شہریار جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، نسرین نے کہا تو انزل کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ ابھی وہ بند کمرے والا واقعہ نہیں بولی تھی، اور تب سے لے کر شہریار نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔
اپنے دادا کی وفات کے بعد سے لے کر شاید اسے موقع نہیں ملا تھا۔ وہ چینج کر کے واش روم سے باہر نکلی تو نسرین نے اس کے نئے سینڈل الماری سے نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ اس نے سینڈل پہنے اور باہر لاؤنج میں آ گئی۔ نسرین اس کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ امی کو بلا دے، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے، میں اکیلے نہیں جا سکتی، اس نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر آنکھیں نیچی کر لیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی حالت کے متعلق مقدس کو کچھ بتانے کی۔ مقدس کی اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا اپنے بچے کے معاملے میں۔ تم لوگوں سے 1000 بار میں نے یہ بات کہی اور پھر سے دہرا رہا ہوں کہ گھر میں کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اس بات کی خبر مقدس کو نہیں ہونی چاہیے۔ انزل بیمار تھی، یہ اسے پتا تھا، لیکن اب اسے شہر لے کے جایا جا رہا ہے۔ اگر یہ بات مقدس کو پتہ چلی تو اس کی حالت بگڑ سکتی ہے، پریشانی سے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جہانگیر صاحب نے سختی سے کہا تو شہریار، جسے تھوڑی دیر پہلے انزل سے اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ہمدردی ہو چکی تھی، اچانک سے وہی ہمدردی ایک بار پھر سے غصے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ تب تک نارمل رہتا تھا جب تک اس کے والد صاحب آنے والے بچے کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی آنے والے بچے کا ذکر ہوتا تھا، شہریار کا فشار خون بلند ہو جاتا تھا، اس کا دماغ اور اس کے جذبات قابو میں نہیں رہتے تھے۔ وہ ایک مکمل طور پر نارمل انسان تھا، لیکن اب یہ موضوع اس کی چڑ بن چکا تھا۔ یہ سب کچھ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور روزانہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن سمجھا نہیں پاتا تھا۔ بھائی صاحب، آپ فکر مت کریں، میں انزل کے ساتھ چلی جاتی ہوں، مقدس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہم آج جائیں گے اور کل واپس آ جائیں گے، بس جلدی سے ہمارا دوسرا بھتیجا بھی آ جائے۔ مقدس اس حویلی کی ایک اور وارث دے دے، یہی ہمارے لیے کافی ہے، چلو شہریار، نسرین نے جہانگیر صاحب سے کہا اور پھر شہریار کو چلنے کا اشارہ کیا۔ لیکن شہریار کو تو نسرین پر ہی غصہ آ گیا تھا، جو بھی اس بچے کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتا تھا، شہریار کو ایک ہی پل میں اس شخص سے نفرت ہو جاتی تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا نا، میں اکیلا کافی ہوں اس کا خیال رکھنے کے لیے، چلو انزل، شہریار نے سختی سے نسرین سے کہا اور انزل کا ہاتھ پکڑ کے اسے گاڑی کی طرف لے کر جانے لگا۔ انزل کو لگ رہا تھا کہ یہ بیماری اور بخار تو اسے نہیں مارے گا، لیکن شہریار اسے واقعی میں جان سے مار دے گا۔ شہریار نے اسے آگے کی سیٹ میں بٹھایا اور اب کانپ رہی تھی وہ، بخار سے نہیں، خوف سے۔ گاڑی انہی کچی سڑکوں سے ہوتی ہوئی شہر کی جانب رواں دواں تھی، اور آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ شہر جاتے ہوئے اس کے باپ نے اسے روکا نہیں تھا، ورنہ وہ تھوڑا سا حویلی سے باہر قدم نکالتا تھا تو جہانگیر صاحب تڑپ اٹھتے تھے کہ حالات خراب ہیں، شہریار کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن آج ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا شہر جانے کے لیے تیار تھا اور ایک بار بھی انہوں نے اسے نہیں روکا تھا۔ شہریار کو افسوس ہو رہا تھا، وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا واقعی یہ سب آنے والے بچے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کہ اس کے والد کو اس کی کوئی فکر نہیں رہی ہے، اور جو ساری فکریں تھیں وہ آنے والے بچے سے منسوب ہو گئی تھی۔ شہریار اب جیے یا مرے، جہانگیر صاحب کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ یہ ساری باتیں سوچتا جا رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بہت تیز کر لی تھی۔ انزل کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ایک ہی دن میں شہریار کی اہمیت اس کے باپ کی نظروں میں صفر ہو کر رہ گئی تھی، اور یہ سب مقدس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر انزل کو دیکھا اور گاڑی روک دی۔ 4 گھنٹے ہو چکے تھے اور 1 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ شہریار نے ایک سنسان جگہ میں گاڑی روک دی تو انزل کی روح فنا ہونے لگی۔ پہلے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کا سر چکرا رہا تھا، اس کی حالت غیر تھی، اور ہفتے سے وہ اس حالت میں تھی، اور واقعی میں وہ چاہتی تھی کہ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے۔ بس حویلی میں ایک ڈاکٹر کو لایا گیا اور اسے دکھایا گیا، جس سے اسے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ شہریار کا دماغ ایک بار پھر سے خراب ہو چکا تھا۔ اس نے انزل کی طرف دیکھا۔ اترو گاڑی سے، شہریار نے انزل سے کہا تو انزل حیران ہو گئی تھی۔ پہلے اسے لگا کہ شہریار مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ تو اس کے ساتھ مذاق کرتا ہی نہیں تھا، اور یہ کوئی وقت بھی نہیں تھا مذاق کرنے کا۔ کیا وہ ڈرا رہا تھا؟ جی، اس نے اپنی خوبصورت آنکھوں میں حیرت سموئی شہریار سے سوال کیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں، اترو میری گاڑی سے، شہریار نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے سختی سے کہا تو انزل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ رات کے اس پہر سنسان ویران جگہ پہ گاڑی روک کر وہ اسے گاڑی سے اتر جانے کو کہہ رہا تھا۔ کیا وہ ذہنی مریض تھا؟ کیا وہ پاگل تھا؟ کیا وہ اس سے کوئی بدلہ لے رہا تھا؟ ڈاکٹر کا بہانہ بنا کر اسے یہاں پر پھینکنے کے لیے لے کر آیا تھا، اسی لیے اس نے نسرین کو ساتھ آنے سے منع کیا تھا۔ آخر کیا تھا وہ شخص؟ کیا چاہتا تھا اس سے؟ کیوں اس پر اتنے ظلم ڈھا رہا تھا؟ اس ننھی سی جان نے تو اس کا کچھ بگاڑا بھی نہیں تھا۔ ایک بیمار کمزور لڑکی، اوپر سے ایسے خوفناک شخص کا غصہ اور اس کی عجیب و غریب حرکتیں اور باتیں۔ انزل کو احساس ہو گیا تھا کہ اس نے شہریار کے ساتھ آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن اس وقت
وہ بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے آ گئی تھی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اترو میری گاڑی سے، شہریار نے آخری 4 الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ انجل تو ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ویران سڑک پر اندھیرے میں وہ اتر جائے؟ ایسا تو کبھی بھی وہ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم کو میری بات صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں سمجھانا پڑے گا۔ شہریار غصے سے اپنی گاڑی سے اترا اور اس کی سیٹ کے دروازے کے قریب آیا۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور انجل کا بازو کھینچ کر اسے گاڑی سے نیچے اتارا۔ شہریار اسے گاڑی سے نیچے اتار کر دوبارہ سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ انجل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے رات کو سنسان سڑک پر اسے اس طرح سے اکیلا چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے۔ اسے یقین کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ شہریار اس کے ساتھ برا کر سکتا ہے حویلی کے اندر ہی، لیکن وہ اسے اس طرح سے گھر سے باہر رسوا کرے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ اس کی گاڑی کو دیکھے جا رہی تھی جو تھوڑی دیر بعد ہی انجل کی نظروں سے اوجھل ہو چکی۔ وہ تیزی سے گاڑی کو جیسے اڑا کر لے گیا تھا۔ اس کو تو اتنی بے یقینی تھی کہ اس نے پیچھے سے شہریار کو پکارا تک نہیں۔ اسے لگا کہ اس کو تھوڑا سا غصہ ہے اور واپس آ جائے گا، لیکن جب گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس کو اپنی بدقسمتی پر یقین آ گیا تھا۔ اسے فی الحال بخار نہیں تھا لیکن کمزوری ہو رہی تھی۔ بخار کی دوا نسرین نے اسے دے دی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر خوف سے وہاں کھڑی رہی۔ جب اسے لگا کہ اس کی ٹانگوں میں اب کوئی جان باقی نہیں رہی تو وہاں پر سڑک کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اندھیرا اتنا گپ نہیں تھا، دور شاید کوئی پیٹرول پمپ تھا جس کی روشنی سے تھوڑا بہت اسے نظر آ رہا تھا۔ پیٹرول پمپ پہ بہت سارے قمقمے لگے ہوئے تھے لیکن یہ روشنی اس کے لیے کافی نہیں تھی۔ وہ خوف سے بیٹھ گئی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک سے کتوں کے بھونکنے کی آواز کہیں سے سنائی دی۔ ہائی وے کے دونوں طرف پر بہت ساری جھاڑیاں تھیں۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز سن کر تو بس اس پر غشی طاری ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی دور سے گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ شہریار جتنی سپیڈ سے گاڑی بگا کر لے گیا تھا اتنی ہی سپیڈ سے واپس بھی آ گیا تھا۔ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ شہریار گاڑی سے ویسے ہی غصے سے اترا جیسے تھوڑی دیر پہلے اترا تھا۔ اٹھو، بیٹھو گاڑی میں، شہریار نے اسے بازو سے کھینچ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس تھوڑی سی دیر میں وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ فوراً سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شہریار نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے چلانے لگی۔ انجل نے محسوس کیا تھا کہ وہ شہر کی جانب نہیں جا رہا تھا۔ اس نے گاڑی ریورس کر کے گاؤں کی طرف موڑ دی تھی، یعنی وہ اسے ہسپتال لے کر جانے کی بجائے اسے دوبارہ حویلی لے کر جا رہا تھا۔ انجل تو اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اب آگے اس کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کو سکون آ گیا جب اس نے دیکھا کہ گاڑی گاؤں کی طرف جا رہی ہے۔ وہ بس جلد از جلد حویلی جانا چاہتی تھی اور اپنے کمرے میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ اس خوفناک شخص کی دہشت سے شہریار نے گاڑی پیٹرول پمپ کے سامنے کھڑی کی۔ گاڑی رک گئی تو انجل اپنے ساتھ پرانے خیالوں سے واپس حال میں آ گئی تھی۔ اتنا خوفناک منظر تھا اور وہ رات کتنی خوفناک تھی۔ آج تک انجل اس رات کو نہیں بھولی تھی۔ شاید وہ کبھی بھی زندگی میں ان لمحات کو نہیں بھول سکتی تھی جن لمحات میں شہریار نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ پیٹرول بھروانے کے بعد شہریار نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ 2 گھنٹے کا سفر انہوں نے طے کیا تھا اور اس 2 گھنٹے کے سفر میں ان دونوں نے آپس میں 2 لفظ کی گفتگو بھی نہیں کی تھی۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ یہ ناول انشاءاللہ اسی چینل پر مکمل اپلوڈ کیا جائے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔